حرم میں خاموشی، دربار میں خاموشی، دل میں خاموشی۔ 15 اپریل 1558 کو توپ کاپی کی دیواروں میں محض ایک آواز ہی خاموش نہیں ہوئی۔ خرم سلطان کی موت نے سلطنت کے پیچیدہ ترین نظام یعنی حرم کا مرکزی میکانزم بند کر دیا۔ وہ عورت جسے بعض نے وفادار خاصکی کے طور پر پوجا اور دوسروں نے جادوگر سازشی کے طور پر نفرت کی، اب موجود نہیں تھی۔ اس نے نہ صرف سلیمان کے دل پر حکومت کی بلکہ اس نے خود اقتدار کی رسد و ترسیل پر حکمرانی کی۔ اس کے حجرے سے وہ دھاگے گزرتے تھے جو خزانے کو فوج سے، وزراء کو صوبوں سے اور غیر ملکی سفیروں کو اندرونی جاسوسوں سے جوڑتے تھے۔ وہ مکڑی کے جال کا مرکز تھی۔ اور پھر جال ٹوٹ گیا۔ سلیمان کے لیے جو 64 برس کے قریب تھے یعنی 16ویں صدی کے معیارات کے مطابق بڑھاپے کی عمر، یہ محض ایک صدمہ نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا جس کے بعد زندگی کا مانوس نقشہ بے آواز خلا میں گر گیا۔ وہ تقریباً 40 سال ساتھ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچوں کی ماں، اس کی مشیر، سازشوں میں اس کی ساجھے دار اور راتوں میں اس کی ہم کلام۔ اور اب اس کی جگہ پر خاموشی تھی۔ یہ خاموشی اس کے آخری 8 سالہ دور حکومت کا پس منظر بن گئی۔ وہ 8 سال جنہیں مورخین اکثر جلدی سے پلٹ دیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے دور حکومت کے ڈرامے پر جانے کی جلدی میں۔ اور یہ بیجا ہے، کیونکہ 1558 سے 1566 تک کا دور ایک ایپیلوگ نہیں ہے، یہ سنہری دور کی ایک سنگ دل آہستہ ڈیکنسٹرکشن ہے۔ اپنے سیاسی سینسر خرم کے بغیر سلیمان نے ایسی سلطنت پر حکومت کرنا شروع کیا جو آہستہ آہستہ کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی، اور جہاں پہلے باریک چالیں چلتی تھیں وہاں وہ زیادہ سے زیادہ خام طاقت پر انحصار کرنے لگا۔ جب سربراہ رابطہ کار غائب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انتشار، اور اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ حرم، جسے خرم نے مضبوطی سے کنٹرول کیا تھا، ایک میدان جنگ میں بدل گیا۔ 2 دیگر خواتین اس کشمکش کی مرکزی کردار بن گئیں جن کی لڑائی تخت کی تقدیر طے کرے گی۔ مہر ماہ سلطان سلیمان اور خرم کی بیٹی، اور نور بانو سلطان وارث شہزادے سلیم کی بیوی۔ مہر ماہ نے نہ صرف اپنی والدہ کی دولت بلکہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ بھی وراثت میں پائی۔ وہ اپنے والد کے ہاں سب سے اہم خاتون بن گئیں، خالی پڑی مشیر کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا بھائی شہزادہ بایزید تھا، جس کے تخت کے دعویدار ہونے کی وہ زور و شور سے حمایت کر رہی تھیں۔ ان کے خلاف نور بانو کھیل رہی تھیں، ہوشیار اور حوصلہ مند، جن کے شوہر شہزادہ سلیم دوسرے اہم دعویدار تھے۔ حرم 2 متحارب کیمپوں میں بٹ گیا اور یہ خاندانی تقسیم اب پوری سلطنت پر چھا گئی۔ اور اس طوفان کے مرکز میں بیٹھا تھا بڑھاپے کا شکار شیر، سلیمان اعظم، کبھی یورپ کا خوف، اب گنٹھیا، افسردگی اور شکوک سے تھکا ہوا انسان تھا۔ اس کے فیصلے تیز اور جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ پیچیدہ سفارتکاری، جہاں خرم اکثر پس پردہ اہم کردار ادا کرتی تھیں، کی جگہ اب شک کی فضا اور لوہے کی مرضی نے لے لی تھی۔ اسی زہریلے مرکب، حرم میں جنگ، سلطان کی بڑھاپے کے شکوک اور شہزادوں کی اقتدار کی ہوس نے اس کے دور کی آخری عظیم المیے کو جنم دیا۔ بھائیوں کا قتل عام، جس سے پورا عثمانی دربار خوفزدہ تھا، ناگزیر ہو گیا۔ خرم کے بغیر، جس نے دہائیوں تک اپنے بیٹوں کے مفادات میں توازن برقرار رکھتے ہوئے بدترین صورتحال کو روکا تھا، بھائی کشی کا پرانا نظام بے رحمی کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ تو پھر ان 8 سالوں میں سلطنت عثمانیہ کا کیا ہوا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک خاتون کے جانے سے پیدا ہونے والی خالی کو جنگ کی آگ، خانہ جنگی کی تلواروں کی جھنکار اور نئے سازشیوں کے ٹھنڈے حساب نے پر کر دیا۔ سیاسی ماحول ایک کنٹرول شدہ موسم سے بدل کر طوفانی ہو گیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے سلیمان ماضی کے سایوں سے بھاگنے کی کوشش میں اپنے آخری فوجی مہم یعنی 1566 میں زیگت وار کے محاصرے کی طرف بڑھا، فتح کے لیے نہیں بلکہ ایک بار پھر خود کو جنگجو سلیمان محسوس کرنے کے لیے، بیوہ سلیمان نہیں۔ یہ طاقت کی بلندیوں سے ہنگری کے میدان میں ایک خیمے میں تنہا انجام تک کا سفر ہے۔ خوش آمدید سلیمان کے دور کے سب سے تاریک اور نازک 8 سالوں میں، جہاں محبت کی داستان ختم ہوئی اور وراثت میں ملنے والی سلطنت کی سخت حقیقت کا آغاز ہوا۔ حرم کی سازشیں ایک سرگوشی سے شروع ہوئیں اور عظیم فوجی مہمات ایک حکم سے، اور ہمارا چینل آپ کی سبسکرائب سے شروع ہوتا ہے۔
یہ سلطانی جام سے شربت انڈیلنے سے بھی آسان ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سبسکرائب کسی فیصلہ کن فرمان پر عظیم وزیر کی مہر کی مانند ہے۔ یہ ہمیں جوازیت اور طاقت عطا کرتی ہے تاکہ ہم بار بار سچی تاریخوں کے دیوان جمع کر سکیں۔ اس چینل کو حریم سلطان کے انتقال کے بعد خالی محلات میں بیٹھے سلطان کی طرح تنہا مت چھوڑیے، اپنی توجہ کی موم بتی سے اسے روشن کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری کہانی جاری رہے۔ ماہ نیسان سن 1558 جب ٹاپ کپی کے دل میں زندہ دل اور بے باک ترین دھڑکن نے دھڑکنا بند کر دیا، ہیورم سلطان نے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ نہ جنگ میں، نہ کسی سازشی کے زہر سے، بلکہ ایک خاموش بے رحم بیماری سے جو برسوں سے اسے چاٹ رہی تھی۔ شاہی محل جو اقتدار کے راہداریوں میں اس کے قدموں کی آہٹ اور دیواروں کے پار بھی سنائی دینے والی اس کی ہنسی کا عادی تھا، اچانک بہرا ہو گیا۔ لیکن خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی، اس کی جگہ ایک رسمی گونج نے لے لی۔ عثمانی ریاستی مشین نے ایسی رخصتی کی تیاری شروع کر دی جو محض ایک محبوبہ بیوی کے لیے نہیں بلکہ ایک دور کے معمار کے لائق تھی۔ غسل کا عمل حرم میں بند دروازوں کے پیچھے ان عورتوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا جو ایک ہی وقت میں اپنی سب سے طاقتور سرپرست اور سب سے خطرناک حریف سے محروم ہو گئی تھیں۔ سفید کفن جو اللہ کے حضور پاکیزگی کی علامت ہے، اس جسم کو ڈھانپ گیا جس کی زندگی ان دیواروں کے اندر قرمزی، سونے اور گہرے ارغوانی رنگوں سے بنی تھی۔ لیکن اس کے بعد رسم کی سادگی کو پس پش ڈال دیا گیا۔ تابوت کو سونے کے کڑھے ہوئے پارچے سے ڈھانپا گیا، گلاب اور چمبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا۔ 1 سال گزر گیا، سوگ کی راکھ بیٹھ گئی، رسمی رومال اٹھا لیے گئے، لیکن سلیمان کا غم اتنا ہی شدید اور وسیع تھا۔ اسے ایک نئے، ابدی گھر کی ضرورت تھی۔ اور پھر عظیم معمار سنان، وہی جو پتھر میں شاہی عظمت کو مجسم کرتا تھا، ایک خاص حکم ملا، محض ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک تعمیراتی پورٹریٹ بنانے کا۔ اور اس طرح سلیمانیہ مسجد کے پاس اس کے آقا کے عظیم گنبد اقتدار کے سائے تلے ایک مختلف سلوہٹ ابھری، بھاری بھرکم اور دبا دینے والی نہیں بلکہ نفیس، آسمان کی طرف بلند۔ ہشتم خانی مقبرہ خاصکی ہیورم سلطان۔ تاریخ نے اس حکومتی ہندسے میں ایک قابل ذکر جزو کا اضافہ کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خاصکی کے تابوت کے پاس ہی سلطان سلیمان کی بہن کی بیٹی خانم سلطان کی میت بھی آرام فرما ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ مشکل سے ہی۔ موت میں بھی وہ تنہا نہ رہی بلکہ اپنے گرد عثمانی خاندان کے ہمدل روحوں کا حلقہ جمع کر لیا۔ 16ویں صدی کے ترک مورخ مصطفیٰ سیلانیکی نے بعد میں لکھا، وہ عورت نہیں بلکہ سلطنت کے ستون کو روئے گئے۔ یہ الفاظ اپریل کے ان دنوں میں ہوا میں لٹکے رہے۔ شاہانہ جنازہ، سونا، زری کے کپڑے اور عام آنسو کوئی آخری عمل نہیں تھے بلکہ یہ عظیم سلطان کے دور حکومت کے آخری باب کے لیے ایک بلند اور المناک تمہید بن گئے۔ ایسا باب جہاں اس کی عظیم سمفنی کے شریک مصنف کی جگہ اب صرف تنہائی کی گونجدار بے رحم پکار نے لے لی تھی۔ 15 اپریل 1558 کے بعد حرم میں چھائی خاموشی خاص قسم کی تھی۔ خاموش نہیں بلکہ گاڑھی، گوند کی مانند۔ ہیورم وہ ندیدہ توازن تھی جو خاندان کی لولک کو لیوا حد تک جھولنے سے روکے ہوئے تھی۔ جب تک وہ سانس لیتی رہی، سلیم اور بایزید شہزادے ہی رہے۔ جو ہی وہ چل بسی، وہ فوراً ایک ہی مرتبان میں بند 2 بچھوؤں میں تبدیل ہو گئے۔ صورتحال کا المیہ یہ تھا کہ دونوں بھائی سچے دل سے غمزدہ تھے، لیکن ان کا سوگ جنگ کی تیاری جیسا تھا۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور ذہن پہلے سے اس کھیل میں پہلے چالوں کا حساب لگا رہا تھا جس میں واحد انعام اپنا سر تھا۔ فاتح کا قانون یعنی عثمانی جان نشینی کی یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوا میں تھا۔ ماں کے اس جسم کے بغیر جو برسوں اس کے لفظی اطلاق سے ان کی حفاظت کرتا رہا، بھائیوں نے اپنی گردنوں پر چھری کی دھار محسوس کی۔ یہ صرف جذبہ اور ہوس کی کشمکش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے مطلق العنان بادشاہت کے نظام میں 2 مختلف نظاموں، 2 جداگانہ بقا کی حکمت عملیوں کا تصادم تھا۔ اگر سلیم کوئی مقبول ثقافتی کردار ہوتا تو وہ پردے کے پیچھے رہ کر کھیلنے کا ماہر ہوتا۔ اس کا اصل ہتھیار صلاحیت نہیں بلکہ خطرے کی مکمل غیر موجودگی تھی۔ اس نے ایک سادہ حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کی بغاوت سے گزرنے اور ہر آئینے میں اپنے والد کا سایہ دیکھنے والے سلطان سلیمان کے لیے مثالی وارث وہی ہو سکتا تھا جو قابل پیشین گوئی ہو، تقریباً بے چہرہ۔ سلیم نے فرما برداری کا کھیل ایک استاد کی طرح کھیلا۔ وہ شراب پیتا، ینگچریوں کو فوجی مہمات میں اپنی ہچکچاہٹ پر ہنسی اڑانے دیتا۔ اس نے دانستہ طور پر ایک قابل کنٹرول شہزادے کی شبیہ گڑھی۔ اس کی حکمت عملی میں چمک دمک نہیں تھی، مگر اس میں ایک ٹھنڈا بے خطا حساب کتاب ضرور تھا۔
جہاں بايزيد سورج بننے کی کوشش کر رہا تھا وہیں سلیم پانی بن گیا. ہر وہ شکل اختیار کر لیتا جس کی امید اس سے کی جاتی تھی. اس کا مقصد باپ کو متاثر کرنا نہیں بلکہ مایوس نہ کرنا تھا. اور اس دور میں جب بدگمانی ریاستی پالیسی بن چکی تھی یہ ایک عبقری چال تھی. اور پھر بايزيد خود سلطان سلیمان کے اپنے جوانی کے دور کی ایک زندہ یاد تھا. جوان، جذباتی اور بے حد ہونہار، وہ ایسے شعر لکھتا تھا جو قافی خانوں میں گونجتے تھے. فوجوں کی قیادت اسی بے خوف اور شاندار انداز سے کرتا تھا جیسے اس کا باپ 30 سال پہلے کرتا تھا. فوج اس کی پرستش کرتی تھی اور یہی اس کی مہلک غلطی تھی. ایک سادہ اصول وہ بھول گیا: بوڑھے ہوتے ہوئے شیر جوان شیروں کی زوردار دھاڑ پسند نہیں کرتے. بايزيد کی ہر جنگی فتح، اس کی تعریف میں لکھی گئی ہر قصیدہ خوانی سلیمان انہیں بیٹے کی کامیابیوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ممکنہ باغی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی رپورٹوں کے طور پر پڑھتا تھا. یاووس سلیم سلیمان کے والد کا سایہ جو اپنے باپ کو تخت سے اتار چکے تھے ہر رات توپ کاپی کے حرم میں منڈلاتا رہتا. بايزيد بغیر کسی ارادے کے خود اسی سائے کا جیتا جاگتا اظہار بن گیا. خرم بیگم بیٹوں کی زبان باپ کی زبان میں ترجمہ کرنا جانتی تھیں. وہ ایک پیشہ ور مترجم تھیں جو بايزيد کی بہادری کو خاندان کے لیے وفاداری اور سلیم کی محتاط تدبیر کو دانشمندانہ صبر میں بدل دیتی تھیں. ان کی موت کے ساتھ ہی یہ مکالمہ ایک مشتوبہ سلطان کے ایک طرفہ گفتار میں تبدیل ہو گیا اور پھر بالکل چیخو پکار میں. اور پھر وہ ہوا جسے سیاسی چالوں سے بھری ہوئی ایک جغرافیائی تبدیلی کہا جا سکتا ہے. 1559 میں سلیمان نے فیصلہ کیا کہ بیٹوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے، بظاہر نئے صوبوں کی حکمرانی کے لیے، در حقیقت وفاداری کی آزمائش کے لیے. سلیم کو قونیا بھیجا گیا، ایک منطقی باعزت عہدہ. بايزيد کو اماسیا بھیجنا گویا اسے کالے مہر والا خط بھیجنا تھا. یہ تقرری کا حکم نامہ نہیں تھا، یہ پتھر پر کندہ ایک تنبیہ تھی. سلیم اپنی معمول کی حکمت عملی پر قائم رہتے ہوئے فوری طور پر اپنا سامان باندھ لیا. قونیا کی جانب اس کی حرکت تیز اور واضح تھی، فرما برداری کا ایک عملی مظاہرہ. لیکن بايزيد ٹھہر گیا اور یہی تاخیر کا لمحہ اس کے لیے واپسی کا راستہ بند کرنے والا ثابت ہوا. اس نے اپنے والد کو مایوس کن خطوط لکھنے شروع کیے: مجھے اس ویران اور تباہ کن مقام پر نہ بھیجیں. وہ روانگی میں دیر لگانے لگا، اپنے وفادار سپاہیوں کو اکٹھا کرنے لگا اور اپنی ذاتی محافظ فوج میں اضافہ کرتا گیا. خوف اور شکست خوردگی کے جذبات سے مغلوب ہر عمل باہر سے دیکھنے پر بغاوت کی تیاری جیسا لگتا تھا. سلیمان کے لیے تصویر بالکل واضح ہو گئی: فرما بردار سلیم اور سرکش بايزيد. اپنی محبوب بیوی کو کھونے والے باپ کے دکھ نے ایک ایسے سلطان کے غصے میں تبدیل ہو گیا جس کے حکم پر جرت کے ساتھ سوال اٹھایا گیا تھا. بايزيد بیٹے سے ایک آسی یعنی ریاستی مجرم کی کیٹیگری میں تبدیل ہو گیا. جنگ توپ کے پہلے فائر سے نہیں شروع ہوئی، یہ جنگ اس خاموش نافرمانی سے شروع ہوئی، اس حکم اور اس کی تعمیل کے درمیان پڑنے والی خاموشی سے شروع ہوئی. بہار 1559. اناطولیہ میں پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کی بو ہے. استنبول میں سلطان، بوڑھا اور گٹھیا کا مریض، نقشے کو ایک حکمران کی نظر سے نہیں بلکہ ایک باپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے جو اب اپنے بیٹوں میں سے ایک کے قتل کا حکم دینے والا ہے. توپ کاپی محل کی اس خاموشی میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہر انسانی جذبے سے آری ہے. انتخاب لاڈلے کے حق میں نہیں بلکہ نظام کے حق میں کیا جاتا ہے. نظم و ضبط خون سے زیادہ قیمتی ہے. بايزيد باغی شہزادہ ہر اس شخص سے فوج جمع کرتا ہے جسے سلطانی نظام نے محروم رکھا. ناراض گورنر، ترکمان قبیلے جن کی آزادی کو مرکز نے کچلا، وہ بیرونی فوجی جنہیں مال غنیمت کی خواہش ہے، وہ احتجاج کی جیتی جاگتی تصویر ہے. اور اس کے مقابلے میں قونیا کے قریب سلیم کھڑا ہے، کوئی ہیرو نہیں بلکہ ایک محتاط منتظم. اس کا ٹرنگ اس کی کرزما نہیں بلکہ باپ کی طرف سے فرمان پر دستخط اور اس کے ساتھ کھڑی شخصیت سکولو محمد پاشا. اور پھر وہ وقت آتا ہے، قونیا کے قریب میدان، مئی کے آخر میں. یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. ایک طرف غصہ اور مایوسی، بايزيد کے فوجی جنون کی بہادری سے حملہ کرتے ہیں، شہزادہ خود آگے بڑھتا ہے، گویا وہ چاہتا ہے کہ گولی اسے یہیں مل جائے نہ کہ جلاد کا ریشمی رسی بعد میں. دوسری طرف سلطنت کی مشین کی ٹھنڈی میکینکی، یعنی چریوں کی منظم قطاری، اور سب سے اوپر توپ خانہ. سلیمان کی توپیں، وہی جو بلگراد اور روڈز کی دیواریں گرایا کرتی تھیں، اب اپنے ہی گوشت و خون کے خلاف کھڑی کی جاتی ہیں. گولہ باری کوئی موقع نہیں دیتی.
یہ جنگ نہیں، سزائے موت ہے۔ میدان ان جسموں سے بکھرا ہوا ہے جو خاندانی مصلحت کے تحت ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے۔ بایزید بھاگتا ہے، پہلے اماسیا، وہاں سے استنبول خطوط جاتے ہیں جن میں آنسو، ندامت، تقدیر کا حوالہ اور وزیروں کی مکاری بھری ہوتی ہے۔ باپ کی خاموشی سب سے خوفناک جواب ہے۔ دارالحکومت کی طرف سے خاموشی کسی چیخ سے زیادہ بلند ہے۔ یہ صاف کہتی ہے، تیرا راستہ نیستی کی طرف ہے۔ اور پھر بایزید نے وہ غلطی کی جو ذاتی المیے کو ریاستی غداری میں بدل دیتی ہے۔ وفاداروں کے ایک چھوٹے سے گروہ اور چھوٹے بیٹوں کے ساتھ وہ اراس دریا پار کرتا ہے، ایک قدم سرحد کے پار، ایک قدم شیر کے پنجے میں۔ وہ ایرانی شیعہ حکمران صفوی بادشاہ شاہ طہماسپ اول کے پاس پناہ مانگتا ہے، جو عثمانیوں کا دیرینہ دشمن ہے، جس کے خلاف سلیمان نے زندگی بھر جنگ لڑی۔ قزوین میں بایزید کا شاہی ولی عہد کی طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ ضیافتیں، شکار، میٹھے میٹھے بول۔ شاہ اسے عزیز مہمان کہتا ہے اور سالس بننے کی قسم کھاتا ہے۔ یہ سونے کی تشتری میں پیش کی گئی ایک چال ہے۔ مایوس انسان بایزید شرافت پر یقین رکھتا ہے، جبکہ طہماسپ اس میں صرف ایک سودا بازی کا ذریعہ، بڑے کھیل کی ایک اہم چال دیکھتا ہے۔ زندہ شہزادہ مردہ شہزادے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اب سلیمان اعظم، ہلال کے حکمران، یورپ کے ہیبت، ایک سپرد نگرانے کرنے والے کی حیثیت میں آ جاتے ہیں۔ اسے سودا بازی کرنی ہوگی۔ ایک بھونڈا اور ذلت نامے سودا بازی شروع ہوتی ہے، شاہی ڈیل۔ طہماسپ شہزادے کی زندگی کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے مشرقی بازار میں کوئی چیز ہو۔ ایک ہاتھ سے وہ سلیمان کو لکھتا ہے، میں ایک باعزت حکمران کی حیثیت سے تمہارے گمراہ بیٹے کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں اگر وہ انتقام چاہتا ہے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ سلیم کو اشارہ دیتا ہے، تمہارا بھائی زندہ، تندرست اور منصوبوں سے بھرا ہوا ہے، تم کیسے ہو، مستقبل کے سلطان؟ ہر قاصد کے ساتھ قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ سلیمان ایک بنیادی مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ نئی جنگ شروع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بایزید کو ایک زندہ خطرے کے طور پر چھوڑ دینا دیوانے پن ہوگا۔ سلطنت کا غرور حقیقی سیاست کے لیے قربان کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ ایک خلائی رقموں کا چیک ہے، 400 لاکھ سونے کے سکے، در حقیقت بیٹے کی زندگی کی فدیہ کی رقم جو باپ اور بھائی نے ادا کی۔ اس کے علاوہ علاقائی رعایتیں خاموشی سے معاہدے کے کونے میں درج ہیں۔ شاہ کو بھی اپنی عزت بچانا تھی، مہمان کو بس ایسے ہی سونپا نہیں جا سکتا تھا، ایک تاریخ سنگ دلانہ حساب کتاب درکار تھا۔ ایک بھیانک رسم جنم لیتی ہے۔ عثمانی جلاد مکمل رسمی لباس میں ایران پہنچتے ہیں، ایرانی زمین، عثمانی ہاتھ۔ ٹیکنیکی طور پر مہمان نوازی کے قوانین کی ورزی نہیں ہوئی، سزا یہ عثمانیوں کا اندرونی معاملہ تھا۔ قزوین کا قید خانہ سن 1561، بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں اس شاخ کے آخری شہزادوں کو ریشمی رسیوں سے گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ریاستی ضرورت فتح یاب ہو گئی۔ سلیمان کو طویل انتظار کے بعد مطلوبہ مراسلہ مل جاتا ہے، سلطنت اطمینان کی سانس لیتی ہے، تخت صاف ہو گیا، اور بوڑھا سلطان توپ کاپی میں دیوار کے اس پار دیکھ رہا ہے جہاں اب اس کی محبوب بیوی کے پورٹرے موجود نہیں۔ ہیورم اس منظر کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی، لیکن خاندان کا وہ میکینزم جسے دونوں نے کبھی چلایا تھا اپنا چکر پورا کر چکا تھا اور اپنے بیٹے کی زندگی کو سیاسی حساب کتاب کی سرد خاکستر میں پیس ڈالا تھا۔ ہیورم سلطان کی وفات کے بعد مہرماہ سلطان کا عروج کا آغاز ہوا، حرم کی نئی مالکن۔ جب ہیورم کا دور ختم ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ایسر اختتام کو پہنچا ہو۔ وہ میکینزم جس کے پرزوں میں سازشیں تھیں اور ایندھن سلطان کی عنایت تھی، خرابی کے لیے تیار تھا۔ اس عورت کے حجرے کو کون سنبھال سکتا تھا جو دہائیوں تک محض ایک پسندیدہ نہیں بلکہ عملاً شریک حکمران رہی تھی؟ جواب سطح پر ہی تھا۔ وہ محل کے دالانوں میں سوگ کے مگر ناقابل یقین حد تک قیمتی لباس میں ملبوس ایک عورت کی صورت میں چلتی آ رہی تھی، سلطان کی واحد بیٹی مہرماہ۔ خلا صرف چند دنوں تک قائم رہا، ہفتے نہیں، دن۔ مہرماہ نے محض اپنی ماہ کے حجرے میں نقل مکانی ہی نہیں کی بلکہ اس کے سیاسی دفتر پر بھی قبضہ کر لیا۔ زندہ مگر تیزی سے بوڑھے ہوتے اور افسردگی میں ڈوبے ہوئے سلیمان کے دور میں وہ ایک نئی مثال بن گئی۔ بیٹی والدہ، عملاً بغیر کسی سرکاری لقب کے سلطنت کی پہلی خاتون۔ اس کی طاقت خاندان کی فولادی منطق میں جڑی تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ خاندان کی واحد رکن تھی جس سے سلطان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بیٹے ممکنہ باغی، تخت کے مدعی، بیٹی محض بیٹی۔ اس کی آنکھوں میں اسے ایک حریف نہیں بلکہ ہیورم کی تسلسل، اس کے خط و خال، اس کی عقل نظر آتی تھی۔ وہ افسردگی کے خلاف ایک زندہ تعویذ بن گئی۔ اس کا نیا نظام سادہ اور عبقری تھا۔ مہرماہ سلطان بادشاہ کے سکون کی نگہبان بن گئیں۔ وینس کے سفیروں نے درج کیا کہ اب سلیمان تک رسائی سختی سے ان کی بیٹی کے ذریعے فلٹر ہوتی تھی۔ وہ واحد شخص تھیں سلطنت میں جن کی ملاقات کا کوئی شیڈیول نہ تھا۔ وہ جب چاہتیں چلتی آتیں، صبح کو معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے، رات کو ان سایوں کو بھگانے کے لیے جو بڑھتی عمر کے شیر کو ستاتے تھے۔ وہ ایک معالج، ذاتی معاون اور ان کے جذبات کی سرے رسومیات کی نگراں تھیں۔ اب تمام درخواستیں، تمام خبریں، تمام امیدیں ان کے ذریعے گزرتی تھیں۔
تخت تک راستہ دیوان سے نہیں بلکہ مہر ماں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن وہ محض ایک درباری نفسیات دان کے کردار تک محدود نہ رہیں۔ حرم کی مالکن ایک شخص میں وزیر خزانہ، سلامتی کے محکمے کی سربراہ اور افرادی قوت کی ماہر تھیں۔ مہر ماہ نے وہاں لوہے کا نظم و نسق قائم کیا اور پھر بین الاقوامی میدان میں قدم رکھا۔ پولش بادشاہ سگزمنڈ آگسٹس کو خطوط پر ان کے دستخط نظر آنے لگے۔ وہ وینس کے ڈوجوں سے سودے بازی کرتی ہیں۔ ان کی دولت، جو سلطنت کی سب سے بڑی دولت میں سے ایک ہے، اب جغرافیائی سیاست کا ایک آلہ بن گئی، اور یہاں ان کی عملیت پسندی کا وہ عروج آتا ہے جو بہنوں کے درمیان محبت کی رومانی داستانوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ جب سلطنت ان کے بھائیوں سلیم اور بایزید کے درمیان خانہ جنگی سے پھٹ گئی تو مہر ماہ کو کوئی تردد نہ ہوا۔ انہوں نے مجازی طور پر کیلکولیٹر اٹھایا اور خطرات کا حساب لگایا۔ بایزید پرکشش باغی، ینچریوں کا چہیتا، لیکن اس کی بلندیاں ملک کو اندر سے اڑا دینے کی دھمکی دیتی تھیں۔ سلیم کم چمکدار لیکن قابل پیشین گوئی، استحکام، وہی جو ان کی والدہ نے تعمیر کیا تھا۔ مہر ماہ نے فیصلہ کیا اور محض اخلاقی حمایت ہی نہیں دی، انہوں نے سلیم کو 50,000 سونے کے دینار کا چیک دیا۔ یہ خاندانی قرض نہیں تھا، یہ مستقبل کے سلطان میں سرمایہ کاری تھی۔ اس کے شوہر عظیم وزیر اعظم رستم پاشا 1561 میں وفات پاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک المیہ ہوتا، مقام و مرتبے کا نقصان۔ مہر ماہ کے لیے یہ آزادی کا حتمی مرحلہ بن گیا۔ اب وزیر کی بیوی نہیں، صرف بادشاہ کی بیٹی۔ اب اس کی بلند خواہشات پتھر میں ڈھل جاتی ہیں۔ وہ اپنے دور کے معمار اعظم سنان سے ایک مسجد تعمیر کرواتی ہیں۔ محض مسجد نہیں، ایک اعلان نامہ۔ ادرنا قاپو میں واقع مہر ماہ سلطان مسجد، ہلکی سی، ہواؤں میں تیرتی سی، 161 کھڑکیوں سے منور۔ یہ تنہائی کی پکار ہے اور ساتھ ہی نہ ٹوٹنے والی طاقت کا اظہار۔ اسے ان سالوں میں تعمیر کیا گیا جب بایزید کے قتل کے بعد سلیمان افسردگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ باپ کے سوگ میں بیٹی ایک یادگار کھڑی کرتی ہے، اس کے لیے نہیں، اپنے لیے، اور اس خاندان کے لیے جس کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ جب سلیمان بیمار اور کمزور اپنی آخری مہم پر نکلتا ہے تو مہر ماہ مرکز ثقل بن جاتی ہے۔ وہ دارالحکومت چلاتی ہے، حرم پر کنٹرول رکھتی ہے، معلومات کو چھانتی ہے۔ وہ تخت پر بیٹھے بوڑھے خدا اور حقیقی دنیا کے درمیان آخری پل ہے۔ مورخین ایک بات پر متفق ہیں، اس کے بغیر سلیمان شاید کہیں پہلے ٹوٹ جاتا۔ وہ ماں کا سایہ نہیں بلکہ ایک نئے، زیادہ بااثر بدن میں اس کی سیاسی اوتار تھی۔ اس نے وہ یقینی بنایا جو عثمانی خاندان میں نایاب ترین چیز تھی، نسبتاً ہموار اقتدار کی منتقلی، محض باپ سے بیٹے کو نہیں بلکہ ایک دور سے دوسرے دور کو، اور اس منتقلی میں وہی کلیدی انجینئر تھی۔ لیکن ادوار کی تبدیلی دیگر کم اہم نہ ہونے والے واقعات میں بھی ظاہر ہوئی جو خرم کی موت کے بعد رونما ہوئے۔ 10 جولائی 1561 کو رستم پاشا نے آخری سانس لی۔ سرکاری وجہ استسقاء، پانی کی بیماری تھی۔ غیر سرکاری وجہ اقتدار کی بلندیوں پر کھیلتے کھیلتے تھکن، جہاں وہ خود بھی بازیگر تھا اور بازی بھی۔ اس کا چلا جانا محض دیوان میں ایک خالی جگہ نہیں تھی، یہ ایک کلک تھا جس نے ریاست کی مشینری کو سلیمان اعظم کے دور کی اگلی آخری گیئر پر ڈال دیا۔ رستم ایک ایسی خلا چھوڑ گیا جو پیسوں اور نفرت سے لبریز تھی۔ ینچریوں نے جو دہائیوں سے اس کنجوس پر غصہ جمع کر رہے تھے، لیکن ادوار کی تبدیلی دیگر کم اہم نہ ہونے والے واقعات میں بھی ظاہر ہوئی جو خرم کی موت کے بعد رونما ہوئے۔ 10 جولائی 1561 کو رستم پاشا نے آخری سانس لی۔ سرکاری وجہ استسقاء، پانی کی بیماری تھی۔ غیر سرکاری وجہ اقتدار کی بلندیوں پر کھیلتے کھیلتے تھکن، جہاں وہ خود بھی بازیگر تھا اور بازی بھی۔ اس کا چلا جانا محض دیوان میں ایک خالی جگہ نہیں تھی، یہ ایک کلک تھا جس نے ریاست کی مشینری کو سلیمان اعظم کے دور کی اگلی آخری گیئر پر ڈال دیا۔ رستم ایک ایسی خلا چھوڑ گیا جو پیسوں اور نفرت سے لبریز تھی۔ ینچریوں نے جو دہائیوں سے اس کنجوس پر غصہ جمع کر رہے تھے جس نے ان کی مراعات گھٹائی تھیں اور جس کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ اس نے شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی میں سازش کی تھی، کھلم کھلا جشن منایا۔ شاعروں نے ایسے شعر لکھے جن میں اشارہ تھا کہ موت کے فرشتے نے بھی رشوت لے کر آخر اس شخص کو اٹھا لیا جو خیرات دینے میں کنجوس تھا۔ لیکن اس عوامی خوشی کے پیچھے ایک سرد خلا تھا۔
सुलेमान, जो दिन बदिन खुद में सिमटता जा रहा था, ने पुराने निज़ाम का आखिरी अमली मैकेनिज्म खो दिया। रुस्तम महज दामाद नहीं था, वो सल्तनत का मैनेजर, एक ज़हीन और बेउसूल अकाउंटेंट था जो हर जंग और साजिश को खजाने के लिए खालिस नफ़ा में बदल देता था। वो जानता था कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। उसकी मौत के साथ सुलेमान बिल्कुल तन्हा रह गया, माजी के साए और इक़्तिदार के नाअहल वारिसों के घेरे में। खाली होने वाली जगह पर सेमीज़ अली पाशा फाइज हुआ। उसका वज़ीर आज़म के तौर पर वक्त उरूज की नहीं बल्कि सुकून की दास्तान है। खुशतबा, भारी भरकम सियासतदान, उसका उर्फ नाम सेमीज़ का मतलब मोटा था। वो किसी सुपर पावर की बागडोर संभालने वाले स्ट्रैटेजिस्ट की बजाय एक बड़ी जागीर के मुंतजिम से मुशाबहत रखता था। उसने रुख नहीं बदला, उसने बस कश्ती को तैरते रखा। उसकी 4 साला हुक्मरानी सियासी लिहाज से समंदर के सुकून जैसी थी। जहाज डूबता नहीं, लेकिन किसी मंजिल की तरफ भी नहीं चलता। सुलेमान के लिए, जिसकी जिस्मानी कुव्वतों को गठिया खा रही थीं और रूहानी कुव्वतों को बेटों की जंग के गम ने, ये काफ़ी था। लेकिन सल्तनत, जिसकी सरहदें चटख रही थीं और जिसका खजाना रुस्तम की आईनी गिरफ्त के फ़क्त को महसूस करने लगा था, उसे इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी। अली पाशा के कंधों के पीछे एक हकीकी ताकत मौजूद थी। उसका नाम था सुकोलू मोहम्मद पाशा। बोस्निया में पैदा होने वाला, अंदरून के आला तरीन स्कूल में परवरिश पाने वाला ये शख्स दरबान से लेकर बहरिया के अमीरुल बहर के ओहदे तक पहुंचा। लेकिन उसकी शोहरत का असल वक्त समंदर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर आया, एक खून रेज ख़ानदानी झगड़े में। 1559 में जब शहजादे सलीम और बायजीद की फ़ौजें कूनिया के पास आमने सामने हुईं, तो सुकोलू ही सलीम की फ़ौजों का कमांडर था। उसकी ठंडी हिकमत अमली ने फतह दिलवाई। उस लम्हे सुलेमान, जो इस भाई के कत्ल पर मबनी खून रेज जंग को देख रहा था, ने सुकोलू में वो सलाहियत देखी जो उसे अपने बेटों में नज़र नहीं आई थी। बेरहम असर पजीरी जो ज़ाती ख्वाहिशात से पाक थी और सिर्फ इक़्तिदार की मंतिक और रियासत की बका के ताबे थी। वो एक कामिल आला था, और जल्द ही वो सिर्फ एक आला नहीं बल्कि एक मेमार बन गया। जब 1565 में सेमीज़ अली पाशा का इंतकाल हुआ, तो सुकोल्लू का बाज़ाब्ता तौर पर सदर आज़म मुकर्रर होना महज एक रस्म थी। उस वक़्त तक वो पहले ही तमाम तर इख्तियारात की डोरें अपने हाथों में थाम चुका था। सुलेमान की ज़िंदगी के आखिरी 1.5 साल दरअसल सायादार सुल्तान के दौर थे। बूढ़ा और कमज़ोर बादशाह जो मुश्किल से चल पाता था, ज़्यादातर दीवान की मीटिंग्स में गैर हाजिर रहता। वो अपने कफ़स की जाली के पीछे से नज़ारा करता, या फिर बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि तमाम मामलात सुकोल्लू पर छोड़ देता। और सुकोल्लू सिर्फ सदर इजलास नहीं था, उसने निज़ाम को नई शक्ल दी और वज़ीर के ओहदे को एक रीजेंसी के इदारे में तब्दील कर दिया। सुकोल्लू ने एक दूरअंदेश की बर्फानी अमलियत पसंदी के साथ काम किया, जो अंजाम से वाकिफ था। वो जानता था अजीम सुलेमान एक जिंदा यादगार है, और सल्तनत की तवानाई अनकरीब एक कमज़ोर और नातजर्बाकार सलीम के जाननशीनी के मसले से टकरा जाएगी। इसका मिशन एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा खड़ा करना था जो इक़्तिदार की मुंतकली के नाजुक लम्हे में सल्तनत को टूटने से बचा सके। उसने अपने लोग मुकर्रर किए, निहायत पेचीदा मुज़ाकरात चलाए और सूबों में नज़्म-ओ-ज़ब्त सख्त किया। रुस्तम पाशा की मौत और सुकोल्लू का उरूज महर चेहरों की तब्दीली नहीं थी, ये एक बुनियादी तब्दीली थी। वो दौर जहां ताकत ख़ानदानी सलासी में मरकूज़ थी, ख़त्म हो गया। इसकी जगह एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम का दौर आया जहां हर चीज़ पर पहले वज़ीर का कंट्रोल था। एक ऐसी शख्सियत जो अपने असरो रसूख में कभी कभार खुद सुल्तान से भी बढ़ जाती थी। अब से तख्त पर कोई भी बराजमान हो सकता था। हकीकी ताकत सदर आज़म के दफ्तर में होती। सुकोल्लू मोहम्मद पाशा सुल्तान की मौत के बिस्तर के पास खड़ा अब सुल्तान की खिदमत नहीं कर रहा था, वो सल्तनत की खिदमत कर रहा था और इस मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहा था जो आने वाला था, जहां शेर की मर्जी नहीं बल्कि एक इंजीनियर का हिसाब किताब हुकूमत करेगा, और वो इसका सबसे बड़ा सहारा बनने के लिए तैयार था। हुरैम की मौत इस सानहे का इख्तिताम ना बन सकी। ये सिर्फ आखिरी मरहले से पहले एक ऐसा वक्फा था जो तारीख और तौबा से भरपूर था। अगर पहले महल में जुनून, साजिश और दिलफरेब मौसीकी की रौनकें थीं, तो अब वो एक सूफी खानकाह में तब्दील हो चुका था। ताहम यहाँ पुरअमन मुरक्कबे की बजाय एक मुकम्मल जंग जारी थी।
سلطان کی اپنے آپ سے اور پوری دنیا سے ایک خیالی بخشش کے حصول کی جنگ۔ گٹھیا اور غم سے جھکی شکل سلطان سلیمان کی اب درباریوں کی بجائے پگڑی والے فقیہوں میں گھری ہوئی تھی۔ ان سب میں نمایاں تھے ابو سعود افندی۔ زاہدانہ چہرے اور قانونی ذہن رکھنے والے یہ شخص نئی حقیقت کے معمار تھے۔ اسی نے سلطان کے بیٹوں کے قتل کی شرعی جواز فراہم کیا تھا۔ ریاستی ضرورت کے نام پر ٹھنڈے فتوے۔ اب وہ خود بادشاہ کے روح کی بھیٹ چڑھانے میں مصروف تھے۔ ان کی گفتگو گھنٹوں چلتی۔ بوڑھا حکمران اپنے دکھوں کی وجہ تلاش کرتا اور سخت گیر شیخ الاسلام صاف جواب دیتا۔ راہ راست سے انحراف کی وجہ سے خدائی عذاب، محبوبہ کی موت، جانشینوں کا قتل عام، ہڈیوں میں درد، یہ سب ایک ہی زنجیر کے حلقے تھے، گناہ کی زنجیر۔ اور سلیمان عظیم قانون ساز نے ایک نیا آخری مجموعہ قوانین قبول کر لیا، خوشی کے خلاف قانون۔ پہلا نشانہ ہوئی عیش و عشرت۔ وہی چمک دمک جس سے اس نے کبھی یورپ کو خیرہ کیا تھا، اب اس کے لیے زوال کی علامت بن چکی تھی۔ دربار سے سونے چاندی کے برتن غائب ہو گئے۔ سلطان ایک عام مٹی کے پیالے میں کھاتا، گویا کوئی فقیر درویش۔ تضاد کی بازی۔ اس کے سر کی پگڑی پر قیمتی جواہر تاباں تھے، مگر اس کا دسترخوان اب راہبوں جیسا تھا۔ موسیقی، شاعری، رقص و سرور کی محفلیں، یہ سب ناجائز قرار دے دی گئیں۔ تب کاپی قبرستان کسی خاموشی میں ڈوب گیا، جہاں قرآن کی تلاوت ہی واحد آواز تھی جس کی اجازت تھی۔ دنیا کے آدھے حصے کا حکمران جنت میں اپنی جگہ خریدنے کی کوشش میں تھا، دنیاوی لذتوں کو قربان کر کے۔ مگر اپنی عادتوں کو جڑ سے اکھاڑنا کافی نہ تھا۔ توبہ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سب کو توبہ پر مجبور کیا جائے۔ شکار شروع ہو گیا۔ پہلا نمبر شراب کی، محض ممانعت نہیں بلکہ ایک مکمل دہشت۔ اخلاقیات کے نگران یعنی چری دستے بندرگاہوں پر تعینات تھے۔ وہ یونان اور کریٹ سے آنے والے جہازوں پر چڑھائی کرتے، شراب کے پیپے تلاش کرتے اور وحشیانہ دھماکے سے ان کا تالا توڑ دیتے۔ یاقوتی رنگ کی ندیاں بوسفورس میں بہتیں اور گودیوں کے پاس کا پانی رنگین ہو جاتا۔ قسمت کا المیہ، وہ شخص جو جوانی میں ابراہیم پاشا کے ساتھ محل کے باغوں میں شراب پیتا تھا، اب خوفناک غصے میں اس وحشیانہ طہارت کی رسم کا نظارہ کر رہا تھا۔ عیسائی محلہ گلاتا نہ صرف اپنا سامان تجارت کھو بیٹھا، بلکہ اپنی پہچان کا ایک حصہ بھی کھو بیٹھا۔ لیکن سلطان کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی سلطنت کو یکسر صاف ستھری ہونا تھا۔ پھر ایک نئے اندیکھے خطرے کی باری آئی۔ اسے قہوہ کہا جاتا تھا، سیاہ، کڑوا، شیطانی مشروب، کافی۔ اس وقت تک کافی خانے استنبول کے عصبی مرکز بن چکے تھے۔ وہاں شعر و شاعری ہوتی، لین دین کے معاہدے ہوتے، گپ شپ ہوتی اور سب سے خوفناک بات، سیاست پر بات چیت ہوتی۔ بایزید کے قتل، سلطان کی صحت اور حرم سرا کی سازشوں پر سرگوشیاں کی جاتیں۔ سلیمان جو ہر وقت شک کی بیماری میں مبتلا تھا، اور ابو سعود جو ہر نئی چیز کو بدعت سمجھتا تھا، کے لیے یہ ایک مثالی دشمن تھا۔ ابو سعود نے فتویٰ جاری کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ چونکہ کافی کے بینوں کو جلا کر سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بن جاتے ہیں کوئلہ، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کوئلہ کھانا حرام ہے۔ اس طرح دانشوروں کے اس مشروب کو سرکاری طور پر شیطانی جوشاندہ قرار دے کیا گیا، جو نماز سے غافل کرتا ہے۔ چھاپے مارے جانے لگے، کافی خانوں کے دروازے توڑ دیے گئے، تانبے کی جیزیں ضبط کر لی گئیں، بیش قیمت پھلیوں کے تھیلے اسی باسفورس میں پھینک دیے گئے جہاں شراب ڈالی جاتی تھی۔ مالکوں کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا۔ یہ ایک تقاربی تخریب کاری تھی۔ سلطان جو خود ماضی میں فنون لطیفہ کے نازک ذوق رکھتے تھے، اب ابھرتی ہوئی عوامی فکر کو گھونٹ رہے تھے۔ اس اخلاقی ہیجان کا نقطہ عروج بدعتیوں کا شکار تھا۔ بایزید کے بیٹے کا ایران میں شیعوں کے پاس فرار ہونا ملک کے اندر کسی بھی روحانی متبادل کو مشتبہ بنا چکا تھا۔ اناطولیہ جو آزاد درویشوں اور صوفی بھائیچوں کی زمین تھی، عدسے کے نیچے آ گیا۔ کل تک جو اپنی تکیہ میں نماز پڑھتے تھے، انہیں فارسی شاہ کے ایجنٹ قرار دے دیا گیا۔ صوفی شیخوں جن کے خطبات ابو سعود کی خشک عقیدت سے ہٹتے تھے، کے لیے یا تو جیل تھی یا پھر خنجر۔ وہ ریاست جو لچک اور ثقافتوں کے امتزاج پر پروان چڑھی تھی، اب بنیاد پرستی کی مٹھی میں سکڑ رہی تھی۔ سال 1566 کا موسم بہار۔ سلطان سلیمان، وہ شخص جس کا نام 46 سال تک وینا سے بغداد تک بادشاہوں کے دلوں میں دہشت بٹھاتا تھا، مشکل سے اپنے تخت پر بیٹھنے کے قابل تھا۔ درد اس کا واحد وفادار درباری تھا۔ گھنٹیا نے اس کے پیروں کو سوجی ہوئی لکڑی کی بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ دل ایک تھکی ہوئی پنجرے میں پرندے کی طرح بے ترتیب دھڑکتا تھا۔ وہ 71 سال کا تھا۔ وہ اپنی خود کی عظمت کا زندہ روح تھا، اور یہ روح حرکت میں آ گئی۔ 1 مئی کو ینچری بینڈوں کے دھماکے دار سازوں کے زیر نغمہ وہ استنبول سے نکلتا ہے۔
سیر سپاٹے کے لیے نہیں، 1,00,000 کے لشکر کی قیادت میں۔ مالٹا کی چٹانوں پر ناکامی کے بعد جہاں عثمانی عقاب نے شہ سواروں کے فولادی دلوں پر اپنے پنجے توڑ دیے، تخت ڈگمگا گیا۔ سلیمان کو محض فتح درکار نہیں، اسے ایک کامل اختتام چاہیے۔ حرم کے ریشمی پردوں میں بوڑھے ضعیف کے بجائے ایک غازی، ایمان کے سپاہی کے طور پر جانا ہے جو میدان کارزار میں گرے۔ اس کی آخری مہم ایک ایسی خود نگاری ہے جو ہمیشہ کے لیے خون اور بارود سے لکھی گئی ہے۔ شمال کا راستہ عذاب بن جاتا ہے۔ افسانوی سوار اب اپنے جسم کا قیدی ہے، وہ ڈھکی ہوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے۔ گھڑ سواروں کے حکمران کے لیے یہ ایک ذلت آمیز پنجرہ ہے، لیکن فیصلہ کن لمحات میں ایڈرین یا بلغرات کی خوشی سے ناچتے ہجوم کی نظروں کے سامنے معجزہ رونما ہوتا ہے۔ خادم اسے تقریباً ہاتھوں پر اٹھا کر زین پر بٹھاتے ہیں، پرتکلف زرہ بختر پہناتے ہیں اور وہ سوار ہوتا ہے۔ پیٹھ تار کی مانند کھنچی ہوئی، چہرہ پتھر کا نقاب، کوئی بھی اس کی چہرے پر نقش بن کے رہ گئی اس تکلیف کی جھلک نہ دیکھ سکے۔ طاقت کا وہم، یہ آخری خدمت ہے جو وہ اپنے جسم سے طلب کرتا ہے۔ منصوبہ غالباً عظیم الشان تھا، مطلوبہ ویانا کو پھر نشانہ بنانا، لیکن تاریخ کو عظیم ہیروز کو چھوٹی ضدی رکاوٹوں کے سامنے کھڑا کرنا پسند ہے۔ ایسی ہی ایک رکاوٹ سیگٹ وار کا قلعہ تھا، ایک غیر معروف قلعہ ہنگری کے دلدلوں میں کھویا ہوا، کروشیائی بان نکولا زرنسکی کی کمان میں۔ 2500 متعصب پوری عثمانی طاقت کے مقابل ماہ اگست میں شروع ہوتا ہے اور فوری طور پر ہڈیوں پر کھیلے جانے والا ایک مذاق بن جاتا ہے۔ مہینوں تک ینچریوں کی لہریں پتھریلی دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ 1,00,000 آدمی مٹھی بھر نڈر لوگوں کے آگے بے بس ہے۔ پہاڑی سیملف پر لگے خیمے میں ایک اور ڈرامہ جنم لے رہا ہے۔ سلیمان ناکامیوں کی رپورٹیں سنتا ہے، اس کا مشہور سکون بے بسی کے غصے میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی اس کے کفن میں ایک کیل ہے، دلدلوں کی نمی ہڈیوں میں اترتی ہے، بخار اندر سے جلا رہا ہے، وقت اس کا اصلی دشمن ہے، یہ بازی جیت رہا ہے۔ یہ رات 6 سے 7 ستمبر 1566 کی درمیانی رات ہے۔ اس وقت سے چند گھنٹے پہلے جب اس کی فوج آخرکار سیگٹوار کے دھوئیں سے اٹھے کھنڈرات میں داخل ہونے والی ہے، سلیمان اعظم کا دل رک جاتا ہے۔ آدھی دنیا کا مالک اپنے سفری خیمے میں دم توڑ دیتا ہے۔ نہ تو اس کے وارث بیٹے کا کوئی نشان ہے، نہ ہی اس کی محبوبہ خرم کی قبر کا، صرف محافظوں کے جوتوں کی چاپ ہے اور دور لڑائی کا شور۔ اور یہاں تاریخ ایک انتہائی موڑ لیتی ہے۔ مرکزی کردار عظیم وزیر سکول لی محمد پاشا کا ہے۔ انتقال کی خبر سنتے ہی وہ گھبرانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ نازک حقیقت کو بھانپ لیتا ہے۔ سلطان کی موت کی خبر فوج کے بارود خانے میں چنگاری کا کام کرے گی۔ ینچری یہ جان کر کہ سلطان مر چکا ہے اور قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہوا، بغاوت کر دیں گے، خزانہ لوٹ لیں گے اور منتشر ہو جائیں گے۔ وارث سلیم، مستقبل کا سلیم دوم، ایک کمزور اور شرابی شخص ہے، اور وہ بھی اناطولیہ میں کئی ہفتوں کے سفر پر دور ہے۔ اور پھر سوکولی زندہ سلطان آپریشن کا آغاز کرتا ہے۔ یہ منافقت اور کنٹرول کا ایک شاہکار ہے۔ موت کو سراسر راز رکھا جاتا ہے۔ افواہوں کے مطابق ذاتی طبیب جس نے موت کی تصدیق کی، اسے فوری طور پر ایک غیر ضروری گواہ کے طور پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ سلطان کی لاش کو ہنوت کر دیا جاتا ہے، اندرونی اعضاء نکال کر خفیہ طور پر خیمے کے نیچے ہی دفن کر دیے جاتے ہیں۔ جسم پر خوشبوؤں کی مالش کی جاتی ہے اور پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور پھر ایک زبردست ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ سلیمان زندہ رہتا ہے مزید 48 دن۔ اس کے نام سے احکامات جاری رہتے ہیں جو ایک ماہر کاتب کے ہاتھ سے تحریر کردہ ہوتے ہیں۔ خیمے میں کھانا لایا جاتا ہے اور کھایا ہوا برتن باہر لے جایا جاتا ہے۔ 8 ستمبر کو سلطان کی موت کے ایک دن بعد سیگزٹ وار گر جاتا ہے۔ نکولا زرنسکی آخری مایوس کن حملے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ فوج جشن مناتی ہے، بادشاہ کے نام کی ستائش کرتی ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک لاش کی تعریف کر رہی ہے۔ واپسی سفر، فریب کا آخری عمل۔ لاش کو بند گاڑی میں لے جایا جاتا ہے۔ جب فوج حکمران کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے تو جالی دار کھڑکی پر یا تو ایک کٹ پتلی پیش کی جاتی ہے یا خود مہنوت جسم، جو اس طرح سے روشن کیا جاتا ہے کہ دھندلکے میں نظر کو دھوکہ دے۔ فریب کام کرتا ہے۔ فوج اپنے مردہ کمانڈر کے پیچھے فرما برداری سے چلتی ہے۔ اختتام بیلگراڈ کے پاس آتا ہے۔ یہاں آخرکار جلدی سے ہانپتا ہوا سلیم دوم نمودار ہوتا ہے۔ صرف اب سوکولی محمود پاشا فوج کے سامنے آتا ہے۔ اس کا خطاب مختصر اور عظیم ہے۔ تمہارے سلطان ایک عظیم فتح حاصل کرنے کے بعد زیگیٹ وار کی دیواروں کے پاس ہی اللہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ قطاروں میں ایک کراہٹ پھیل جاتی ہے، غصے کی نہیں بلکہ غم کی۔ بحران گزر چکا ہے، اقتدار اب نئے سلطان اور پرانے وزیر کے ہاتھوں میں ہے۔
इस तरह आखिरी मुहिम ख़त्म हुई। सुलेमान ने गाजी की मौत हासिल की, लेकिन इसकी कीमत उसने ये चुकाई कि अपनी वफ़ात के बाद 1.5 माह तक अपने वज़ीर के हाथों एक कठपुतली बन गया। शानदार दौर ने दरवाज़ा नहीं बजाया, ये खामोशी से अपने मुहिम खेमे के तकिए में दम तोड़ गया, जबकि ज़हीन हिदायतकार वज़ीर उसके लिए आखिरी बेऐब तौर पर हिदायत करदा हाज़री तरतीब दे रहा था। ফিরতি যাত্রা ছিল এই রহস্যজালের চূড়ান্ত অধ্যায়। সবকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বন্ধ গাড়িতে। যখন সৈন্যরা তাদের সম্রাটকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করে, তখন গ্রিল করা জানালায় ধরানো হয় একটি পুতুল, নয়তো মামি করা দেহটিকেই, আলোর এমন কৌশলে সাজিয়ে যাতে গোধূলির আলোয় দৃষ্টি ভুল হয়, বিভ্রম কাজ করে। সেনাবাহিনী আজ্ঞাবহভাবে অনুসরণ করে তাদের মৃত কমান্ডারকে। চূড়ান্ত পরিণতি আসে বেলগ্রেডের কাছে। এখানেই শেষমেশ উপস্থিত হন দ্রুত গতিতে ছুটে আসা সেলিম দ্বিতীয়। শুধু তখনই সৈন্যদের সামনে হাজির হন সোকল্লু মেহমেদ পাশা। তার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ও প্রতিভাবান। তোমাদের পাদিশা এক মহাবিজয় অর্জনের পর জিগেটভারের প্রাচীরের কাছে আল্লাহর রহমতের দিকে চলে গেছেন। সারিবদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে এক দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়, ক্রোধের নয়, শোকার্ততার। সংকট কেটে গেছে, ক্ষমতা এখন নতুন সুলতান ও পুরনো উজিরের হাতে। এভাবেই শেষ হয় শেষ অভিযান। সুলেমান পেয়েছিলেন গাজীর মৃত্যু, কিন্তু এর মূল্য দিয়েছিলেন এভাবে যে তিনি তার মন্ত্রীর হাতে একটি পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন মৃত্যুর পরেও 1.5 মাসের জন্য। মহান শতাব্দীর দরজা ধনিয়ে বন্ধ হয়নি। এটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল তার তাঁবুর বালিশে, যতক্ষণ প্রতিভাবান নির্দেশক উজির তার জন্য সাজিয়েছিলেন শেষ, নিখুঁতভাবে নির্দেশিত প্রস্থান।